مفتی صاحب، فہد خان اسلام آباد سے سوال کرتے ہیں، ایک ملیشین کیب کمپنی 11 سے 19% تک پروفٹ آفر کر رہی ہے اور اپنے کاروبار کو سود سے پاک قرار دے رہی ہے، دوسرے لوگ راغب کرنے پر کمیشن بھی دے رہی ہے۔ کاروبار کے ذرائع میں ٹیکسی کیب، سونا، چاندی، خام تیل اور بٹ کوائن کرنسی شامل ہے۔ کیا ایسی کمپنی کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال میں جو بات پوچھی گئی ہے اس کی مکمل وضاحت تو نہیں ہے، لیکن بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ اسی طرح کا کاروبار ہے جو اس سے پہلے کئی مختلف ناموں سے مختلف ممالک میں کیا جاتا ہے، جسے نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں اور ڈائریکٹ سیل بھی کہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنی مصنوعات کو اسی طریقے سے بیچتے ہیں، ہم اپنی مصنوعات کی تشہیر کے لیے پیسہ نہیں خرچتے، بلکہ ہم اپنی مصنوعات کی تشہیر کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ یہ جو ہم آگے کمیشن ایجنٹ بناتے ہیں، ایک آدمی کو چیز فروخت کر دی، وہ آگے سے جا کے 2 بندوں کو ڈھونڈ کر لائے گا، پھر ان میں سے ہر ایک 2 بندے ڈھونڈے گا، یہ جو چین بنے گی، ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہی ہماری تشہیر ہے، اسی طرح ہم اپنی اشیاء کو بیچتے ہیں اور اس کے ذمہ داروں سے جب بات ہوتی ہے تو اس کے بڑے فوائد بھی بتاتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے اس عمل میں کئی طرح کے نقائص ہیں، اور اصل میں یہ پیسے کے ساتھ کھیلنے والا ایک کھیل تھا۔ شروع میں جب یہ چیز آئی تھی تو وہ صرف ممبرشپ ملتی تھی اس کی، کتنے پیسے آپ دے دیں اور آپ ہمارے ممبر بن جائیں، 2 لوگوں کو آپ اور ممبر بنا لیں گے تو آپ کو اتنا کمیشن مل جائے گا۔ اس وقت اس میں کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی ٹھوس چیز نہیں بکتی تھی، بس یہ ممبرشپ پر چلتا تھا سارا کام۔ پھر جب کچھ دیندار لوگوں میں یہ شعور پیدا ہوا کہ یہ تو پیسے پر پیسہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ تو سود ہے، تو ان لوگوں نے اس اعتراض سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے درمیان میں ایک ایسی چیز کو داخل کر دیا جو واقعی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہا گیا جی آپ اس چیز کو خرید لیں اور اس کے 2 اور آپ گاہک بنا لیں تو ہم آپ کو کمیشن دیں گے۔ اچھا، وہ جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ چیز میری ضرورت کی نہیں ہے، لیکن صرف میں ممبرشپ کے لیے وہ چیز خرید رہا ہوں۔ آگے جن 2 لوگوں کو میں ہائر کرنا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کی بھی ضرورت کی وہ چیز نہیں ہے، تو وہ بھی اسی امید پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم آگے ممبر بنائیں گے تو ہمیں کمیشن ملے گا۔ تو ایک تو یہ لا یعنی قسم کا سارا کھیل ہے، غیر ضروری چیز کی خریداری، اور اس چیز کو خریدنا بھی اصل مقصد نہیں ہے، اصل مقصد اس میں ممبرشپ ہے۔ تو اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کی محنت کا صلہ ہمیں ملتا ہے جو ہمارے ذریعے سے اس کام میں نہیں آیا، کسی اور کے ذریعے سے آیا، اس کو جو کمیشن ملا اس کا ایک تھوڑا سا حصہ میری طرف بھی منتقل ہو گیا، یعنی وہ اجرت مل رہی ہے جس اجرت کا میں مستحق نہیں بنتا، اگر ملے تو۔ یہ بات ضروری ہے، اگر ملے تو، کیونکہ عموماً جو لوگ اس کام میں عملاً داخل ہوئے وہ گنتی کے 8-10 لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک قائم ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آگے ترقی کریں گے۔ یہ عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زبان میں ذرا تیز ہوتے ہیں، چلاک ہوتے ہیں، بات کرنے میں ہوشیار ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو ایسا گھیر لیتے ہیں۔ جو سادہ آدمی ہوتا ہے وہ 2 بندے 3 بندے بناتا ہے اور اس کے بعد وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ میں اب کہاں سے آدمی تلاش کروں، چیز بھی ایسی ہے جو غیر متعلقہ ہے، ہماری ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ تو اس میں یعنی مجہول عمل کی اجرت ہماری طرف منتقل ہوتی ہے۔ تو ایک تو جہالت کی وجہ سے یہ معاملہ غلط ہے، دوسرا ایک غیر ضروری چیز کو خریدنا یہ ویسے بھی مطلب غلط ہے۔ ایک چیز آپ کو چاہیے ہی نہیں، آپ اسے کیوں خریدتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اصل مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں کئی طرح کے معاملے گڑمڑ ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں، جبکہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہر معاملے کو دوسرے سے جدا کریں۔ خریداری کر رہے ہیں تو آپ بطور خریدار کے جائیں، اگر آپ کمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ بطور کمیشن ایجنٹ کے جائیں۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ خریداری بھی کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کمیشن ایجنٹ بھی بن رہے ہیں؟ تو یہ صفقہ در صفقہ، ہماری فقہی کتابوں میں اصطلاح ہوتی ہے صفقہ در صفقہ،
ایک معاملے میں دوسرے معاملے کو گھسا کر کرنا، تو یہ بھی اس میں خرابی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس معاملے کو شرعی طور پر ٹھیک نہیں کہا جا سکتا مختلف شرعی خرابیوں کی وجہ سے۔ اگرچہ وہ لوگ یہ کہتے پھریں کہ ہمارا سود سے پاک معاملہ ہے، لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ جو بھی آدمی اس میں انوالو ہوتا ہے اس کا مقصد نہ تو کوئی حقیقی چیز کا خریدنا ہے نہ بیچنا ہے، اس کا مقصد صرف لوگوں کو پھنسانا ہے، پھنسانے کا یہ ایک جال ہے۔